میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ماہ شوال المکرم کی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں مضمون ذکر کیا گیا تھا کہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، اور ان میں سے 10 کی 10 ازواج مطہرات بیوہ تھیں، اور ایک آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کنواری آپ کی نکاح میں آئی۔ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے مضمون رکھا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خواتین سے نکاح کو کیوں ترجیح دی، اس کی کیا وجوہات تھیں، وہ گزشتہ جمعہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اصل مقصود تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان کے مناقب یہ پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور تقریباً 87 سال یا 77 سال کی عمر مزید 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ اس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی اولاد بھی ہوئی، اور یہ مضمون بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون تھی پورے مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، اس زمانے کی کروڑ پتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار سے اس درجہ متاثر ہوئی، حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ سرکار نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، حضرت خدیجہ نے خود بھیجا، جبکہ حضرت خدیجہ کے پاس مکے کے بڑے بڑے لوگ اپنے نکاح کا پیغام لوگوں نے بھیجا، حضرت خدیجہ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے اخلاق کو دیکھا، کیسا دیکھا؟
تجارت کے لیے اپنا پیسہ حضور کو دیا کہ تم تجارت کر کے جو بھی منافع ہو آدھا آدھا بانٹ لے، پیسہ میرا، محنت آپ کی، جو بھی منافع ہوگا دونوں آدھا آدھا لیں گے، جس کو مضاربت بولتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا پیسہ لے کر تجارت کے لیے گئے۔ جتنا عام طور پر لوگ اتنے پیسوں کا منافع لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دگنا منافع لے کر آئے اور ایک ایک پائی کا حساب صاف صاف بتا دیا، اور ساتھ میں اپنے غلام کو بھی کر دیا تھا تاکہ حضور کی خدمت میں رہیں، سامان کی حفاظت بھی ہو۔ تو وہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے حضور کے اطوار و عادات و اخلاق کو ذکر کیا کہ یہ جہاں بھی چلتے تو ان کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، یہ جس مارکیٹ میں بیٹھتے، جہاں تجارت کے لیے بیٹھتے تو لوگ ان کے ہاتھ سے سامان ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے اور منہ مانگا دام لوگ دیتے، اور حضور سامان دیتے تو اس کے اندر عیب ہوتا تو عیب بتا کر دیتے، چیز اچھی نہ ہوتی تو اس کی وضاحت کر دیتے، دینے میں پورا پورا دیتے۔ یہ اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نے آ کر حضرت خدیجہ سے ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ اتنا متاثر ہوئی ان کے اخلاق سے، خود حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور امت کو بتلایا کہ امت کے نوجوانوں، تم اپنے اندر اخلاق ایسے پیدا کرو کہ لوگ تم سے رشتہ کرنے پہ خوش نصیبی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ تم بھیک کے جیسا دوسروں کے گھروں پہ جاؤ کہ ہمارا بچہ ایم اے پڑھا ہوا ہے، ایم کام پڑھا ہوا ہے، جیسا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کیا بولی لگاؤ گے، کیا مارکیٹ میں جیسا ریٹ چل رہا۔ اپنے کو سامان تجارت مت بناؤ، تم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو، لوگ تم سے رشتہ کرنے کو فخر محسوس کریں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ایک بیٹے کے علاوہ سب اولاد حضور کی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک ابھی جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اس واسطے بغیر نماز جنازہ کے ہی اس زمانے میں جیسا دفن کرتے تھے ویسے حضرت خدیجہ کی تدفین بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ رہنے لگے، کیونکہ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی، جب آپ نبی بنائے گئے تو پورا مکہ، حضور جہاں بھی جاتے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے، کوئی آپ کی بات کو صحیح طور پر سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تنہا حضرت خدیجہ آتی جو حضور کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے آپ گھبرائیے مت، آپ جیسے با اخلاق افراد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت جو ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سارا مکہ مخالفت میں تھا، حضرت خدیجہ نبی کا ساتھ دیتی تھی۔ باہر آپ کے مخالفتوں کا طوفان، حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دیا کرتی تھی۔ ایسی تسلی دینے والی بیوی بھی نصیبے سے ملتی ہے۔ لوگ تو پیسے لانے والی عورت کو نصیبے والی سمجھتے، میرے بھی کیا خوش نصیبی ہے جی، میری بھی کیا خوش نصیبی ہے کہ جی صاحب میرا رشتہ اتنے بڑے مالدار گھرانے سے ہوا، 3 لاری سامان جہاں سے آیا، داماد کی ہر وقت میں جی صاحب آؤ بھگت ہوتی ہے، لوگ اس پر فخر کرتے۔ فخر اس پر یہ تو کر کے دیکھو، جنہوں نے کیا ان سے تجربہ سنو، جنہوں نے پیسے کو بنیاد بنا کر نکاح کیا ان کی زندگی دوزخ ہے، دوزخ۔ نہ خودکشی کر سکتے کیونکہ حرام موت ہے، نہ برداشت کر سکتے کہ جی صاحب جو ہے یہ مرد کے اوپر حاوی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی حضرت خدیجہ،
اتنی مالدار ہونے کے باوجود، غور سے سنیے، کروڑ پتی اتنی مالدار ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے سرکار کی خدمت کرتی تھی. آج تو دو بایاں باہر ہے تو چولہے کرنے نہیں جاتی بچی. بھائی ہماری بچی پکائیں گی تو پھر رہائش کیا دنیا میں؟ ہماری بچی میلے کپڑے دھوتی، گھر جھاڑو بولتے ہیں، کہتے سسرے اپنی بیٹیاں سے جھڑا لینا. ہماری بچی کا گھر جھاڑنے کے واسطے یہ بھائیاں باہر ہے نا، وہ جو ترا ہے اس ترے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی صاحب شوہر کے گھر میں جھاڑو دینا عیب، شوہر کے کپڑے جی صاحب دھونا عیب. ہماری بچی سے کام کراتے، ہمارا یہ تصور ہے، جبکہ وہ بھائی کی کمائی ہے. اس کی کیا کمائی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اما دیے سو 4 تولے، وہ بھی شوہر بیچ کو کھا گیا، کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ یہ ناز ہے. اور وہاں دیکھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون، اس کے بعد اپنے ہاتھ سے خدمت کیا کرتی تھی سرکار کی. اسی خدمت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سلام آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے تو توشہ لے کر، جو لوگ حج کو گئے اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب کرے، غار حرا پر جانا خالی دیکھے تو آنکھ چکراتے رہتے، اتنا اونچا. اتنی اونچائی پر ایک مرد افراد جا کے ہیبت کھا جاتے، رکھو بھائی کہاں کا لگائے، تھوڑے رہتے جیسا جذباتی، وہ لوگ چڑھ گئے، ورنہ تو اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، دیکھ کون جائیں گا اتنی اوپر، اور ہے بھی ویسے ہی وہ. لیکن وہ عورت ذات توشہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ پہنچانے کے لیے چڑھتی تھیں. ایک مرتبہ توشہ لے کر، برتن میں کچھ لے کر پکا کر سرکار نہیں آیا تو توشہ دینے کا رہتا. اللہ کو شوہر کی خدمت حضرت خدیجہ کی اتنی پسند آئی، یہ ابھی حضرت خدیجہ اوپر چڑھے نہیں، حضرت جبرائیل تشریف لائے غار حرا میں اور کہا کہ اللہ کے حبیب، خدیجہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہے، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچاؤ اور جبرائیل کا سلام بھی پہنچاؤ. پیسوں پہ سلام نہیں آیا، رنگ و روپ کے اوپر سلام نہیں آیا، کپڑے چندیوں کے اوپر سلام نہیں آیا. اللہ کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ادا پسند آئی، وہ ادا یہ تھی کہ شوہر کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور اس کو نصیبہ سمجھتی تھی. فرمایا اگر عورت شوہر کے گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو اس کا ثواب کعبۃ اللہ میں جھاڑو دینے کے برابر ہے. آج تو ہم بیٹیوں کو ایسا تیار کر رہے ہیں، جھاڑو دو بول تو نہیں دینا، تیرا بابا کلکٹر ہے، کیسا کر لے گیا، نوکر کو رکھو، بول معتبری کرا تھا نا، بڑا ولیمہ کر کو. ہم بچیوں کا ذہن، ان کا برین واش ایسا کر رہے ہیں. اور وہاں حال کیا تھا، ہاتھ سے خدمت کرنا نصیبہ سمجھتی تھی. اور حضرت خدیجہ نے خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو شوہر کی خدمت پر وہ جملہ حضرت جبرائیل نے دہرایا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہے. یہ لفظ کیا بتا رہا، قرینہ ہے. یہ کس کی وجہ سے سلام آیا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہے، اے اللہ کے حبیب اللہ کا سلام بھی پہنچاؤ، جبرائیل کا سلام بھی پہنچاؤ. جب شوہروں کی خدمت عورتیں کرتی تو اللہ کے ہاں نظر میں ایسے جچتی ہیں خواتین. شوہر کی خدمت عورت کا نصیبہ ہے. نوکروں سے کوئی بھی کرا لیتا، انہوں بیٹھ کو نوکران سے کرا رہی، آیا کو بولو چائے لا کو دو، نوکر کو بولو کھانا نکالو، ماسی کو بولو برتن دھو کے لاؤ بولو. تو نوکران سے کرانا تو ہوٹل اچھا ہے، 5 اسٹار ہوٹل، اے سی ڈال کے بٹھا کے گدے کے اوپر، جی صاحب
ہاتھ بھی گلم پانی سے دھلاتا لاکھوں, نیمبو کا شاخ دے کے, اٹھنے بھی نہیں دیتا, وہاں کا آج گرم پانی کٹورے میں لا کے نیمبو کا شاخ بھی دے کے دھو لو صاحب, کہاں باہر جاتے بولتا. کیا سر یہ سے تو ہوٹل اچھی ہے. ایسی خدمت کرنے والی خاتون کا جب انتقال ہوا, شوہر ہی جانتا ہے ایسی بیوی کی جدائیگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہنے لگے, آپ کے چہرے سے ہنسی ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر دیکھتے کہ سرکار کیوں خاموش ہے, حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں. محسوس کیا کہ جب گھر والی نہیں ہوتی ہے تو جی صاحب شوہر کی زندگی کی آدھی رعنائیاں ختم. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ, عورت کے وجود سے گھر کی خوبصورتی ہے. عورت کے وجود سے گھر کی خوبصورتی ہے, زندگی کی خوبصورتی تو عورت کے ساتھ ہے, اور اسی عورت کو پی کے آ کے لاتا مار رہی. ورجنل مسلمان جو ٹھہرے, خاندانی مسلمان, عورت کے بغیر تو تیری زندگی کا جیسا خوشی کا لمحہ تصور نہیں کر سکتا. جانے کے بعد سمجھ میں آتا بیوی کیا تھی, رہے تک تو پکڑ پکڑ کو مارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہنے لگے تو حضرت ابو بکر بے چین بے قرار ہو گئے. کیسا میں نبی کو خوش کر سکتا ہوں, کس طریقے سے سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا. گھر میں دیکھا تو 6 سال کی ان کی ایک بیٹی ہے, 6 سال. عرب کے اندر عمر کم لیکن صحت جلدی جی صاحب صحت ہوتی وہاں. پریشان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر سے خوشی آنا تو سرکار کی اور ایک شادی ہوئی تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. گھر میں دیکھتے ہیں چھوٹی لڑکی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہے جی. 25 سال تک حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہی. گھر میں آ کے بیوی سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میرے کو سرکار کی پریشانی دیکھے نہیں جا رہی, کیا کرنا. ہماری بچی کی نسبت تو ہم ایک گھر والوں کو وعدہ کر دیے تھے, بچی بڑی ہونے کے بعد آپ سے نکاح کر دیں گے آپ کے بچے سے, بول کے کیا کرنا. بے چینی بے قراری دیکھو. جس گھر میں حضرت عائشہ کی بات چیت ہوئی تھی, وعدہ ہوا تھا, وہ لوگ بولے اگر ابو بکر کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے تو اسلام بھی آتا, ایسا اس کی بیٹی کو کرنا ہی چاہیے ہمارے کو. ادھر سے خود حضرت عائشہ کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور ادھر حضرت ابو بکر نے کہا کرنے دو نکو کرنے دو, میں تو اپنی بچی کا نکاح کس سے کروں گا. ایک باپ کا ذہن ہم جتنا سوچ رہے ہیں, ایک باپ کا ذہن بھی اتنا سوچتا. بچی کی عمر ہے 6 سال, شوہر کی عمر کیا ہے سرکار کی 50 سال. 50 سال کی عمر کے آدمی کو جی صاحب اتنی چھوٹی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح ممکن, عقل باپ سوچتا اب یہ 10 سال 12 سال زیادہ سال کچھ رہیں گے, اس کے بعد میری بچی بھری جوانی میں بیوہ ہو جاتی, کیسا اگلی زندگی کیسا گزرے گی. ایک باپ سوچتا نہیں سوچتا, یا آنکھ بند کر کے بیچ دیتا. یہ تو سب ہر اعتبار سے باپ سوچتا ہے یہ سب چیزیں. لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا, بچی کی بیوگی کی پریشانی برداشت کرنا آسان ہے سرکار کی تکلیف کے مقابل میں. لہذا فیصلہ کر لیا کہ میری بچی کی شادی کس سے کرنا ہے. ابھی حضور سے نہیں بولے, میاں بیوی ابھی آپس میں باتیں کر کے طے کر لیے. ادھر طے کیے, ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے. ایک کپڑا بن کے تھا, سلام کیا حضور کو اور کہا کہ اللہ کے حبیب یہ ہاتھ میں کیا ہے معلوم ہے. کہا کہ میرے کو تو نہیں معلوم. کہا کہ دیکھو اس کپڑے میں کیا ہے. اس کو کھولا,
اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نقشہ تھا. حضرت جبرائیل نے حضور کو بتلایا اللہ نے آپ کا نکاح اس خاتون سے کر دیا ہے عرش پر. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. کیا فرما رہے حضرت جبرائیل؟ اللہ نے آپ کا نکاح اس کپڑے میں جن کا نقشہ ہے اس خاتون سے اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا عرش کے اوپر. یہ خواب رات میں سرکار نے دیکھا. صبح میں حضرت ابو بکر آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح میں آپ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا. چھوٹی عمر کی تھی. حضور کے سامنے جی صاحب جب پیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا خواب میں جبرائیل نے رات میں یہی شکل بتائی تھی مجھے کپڑے پر. ایسے واسطے حضرت عائشہ فخر کرتی تھی مجھے فخر ہے سب کا نکاح فیصلہ تو آسمان پہ ہوا, نکاح زمین پہ ہوا, اور میرا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھایا ہے, میرے برابر کوئی بیوی نہیں پہنچ سکتی. حضرت عائشہ فخر کیا کرتے. لیکن نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی چونکہ ابھی عمر نہیں تھی. 3 سال تک مکے ہی میں ماں باپ کے پاس رہی. اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہو گئی مدینہ منورہ. ہجرت کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ گئی. جانے کے بعد جس دن بالغ ہوئی اسی دن سرکار کے گھر کو پہنچا دیا گیا. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بالغ ہونے کے بعد پہلی نظر جس کو دیکھی میں نے اپنے شوہر کو دیکھی, کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ اس پر فخر کرتی تھی. 9 سال تک حضور کی زندگی کے ساتھ رہی. 18 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی. اتنی کم عمری کے اندر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. شوال کے مہینے میں جی صاحب نکاح ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہی؟ صرف 9 سال. 18 سال کی عمر تھی سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے ہماری گھر کی عورتوں کو ازواج مطہرات کی زندگی اور ان کی سیرت بتانا اور پڑھانا. وحیدہ رحمان کی جو پوری ہسٹری, نغمہ کی ہسٹری, اور پتہ نہیں کون سے فلمی ایکٹروں کی ہسٹری پوری ہماری بچیوں کو پورا ازبر ہے. بیگم کو بھی نامہ معلوم ہے, بچیاں کو تو ان کے کپڑوں کے نامہ جی صاحب, ان کا زیور کا نام, سب چیزیں معلوم ہیں. لیکن اپنی گھر والی کو, اپنی بیٹیوں کو پوچھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں سے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم. اسی واسطے صحابیات اور ازواج مطہرات کی زندگی کے جی صاحب اخلاق ہماری گھر کی عورتوں میں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خود ان کو ڈبہ لا کے دے دیا, دیکھ لو, پسند کر لو, اس میں جو کپڑے ہونا ہے سیریل میں دیکھتے رہو, بازار بازار خریدتے رہو. ہر ایک دن نیا ڈیزائن, پیسے میں ہی دیتا ہوں, خریدنا تمہارا کام. ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو یہ تربیت دیا. بولے کیا کر رہا ہوں صاحب, قمیص سے ملتا, صبح اٹھ کو آفس کو گیا تو شام میں آتا ہوں. گھر والی کو لے کو بیٹھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ انہوں نے سمجھے کہ سب پکا کے کھلا دیے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, بقیہ کچھ بھی نہیں ہمارے کو. ہمارے گھروں کا حال ہے یہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں 3 چیزیں نمایاں طور پر تھیں جو ہماری گھر کی ہر عورت کو یہ چیزیں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ایک خاتون خانہ اور ایک مثالی ماں اور ایک مثالی بیوی بننے کے لیے ان چیزوں کی ازحد ضرورت ہے. مثالی بیوی کپڑے اور لتے سے نہیں بنتے, زیورات سے. زیورات کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی. مثالی بیوی کا کیا مطلب ہے؟ مثالی ماں کا کیا کردار اور کیا روپ ہوتا ہے؟ مثالی جیسا بیٹی کس کو کہتے ہیں؟
پہلی چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے معاملے میں اتنی شدت کے ساتھ عبادت کرتی تھی کہ جیسا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نمازوں کی پابندی کے معاملے میں حضرت عائشہ ممتاز نظر آتی۔ ہمارے گھر کی عورتیں مہینے میں ایک نماز پڑھے تو بہت ہو گیا، مہینے میں ایک، عید کو ایک پڑھنے والے تو الگ ہی ہے۔ وہ روز نماز گھر کی عورت کو نقشہ دو، ایک مہینے کا 15 دن کا، دن کی 5 نمازیں، ذرا ٹک لگاؤ اماں نماز پڑھو گے بول کے دیکھو۔ ان کے ہاں نمازوں کی پابندی کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھو، فرائض تو فرائض ہے ہی، فرض نماز تو قرض ہے، وہ تو فرائض تو ہے ہی ہے۔ فرائض کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں 3 نمازوں کا اس درجہ اہتمام کرتی تھیں کہ کتابوں میں حضرت عائشہ کی سیرت لکھنے والوں نے نمایاں طور پر ان 3 نمازوں کا ذکر کیا۔ فرض نمازیں نہیں، فرض نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہر ایک کو، نہیں پڑھے گی تو وہ خود اپنے خبر کی ذمہ دار ہے، شوہر نہیں بولے گا تو انہیں ذمہ دار ہے۔ پہلی نماز جو حضرت عائشہ نے فرائض کے علاوہ اہتمام کیا وہ تہجد کی نماز تھی۔ سرکار کے ساتھ حضرت عائشہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی 9 سال، تہجد کا اہتمام تو سرکار کے ساتھ ہی کرتی تھی۔ حضور اٹھتے حضرت عائشہ کے منہ پہ پانی کا چھیٹا دیتے، حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتے، دونوں تہجد کا اہتمام۔ سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تو تہجد کے اہتمام کا یہ حال ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، کبھی اگر تہجد رات میں نہیں پڑھتی تو فجر سے پہلے تہجد کی نمازوں کی جیسا تکمیل کرتی، اس کے بعد فجر پڑھتی پوری زندگی۔ 87 حساب جو ہے سال تک حضرت عائشہ جو ہے 66 سال تک حضرت عائشہ زندہ رہی، جیسا پوری زندگی تہجد کا اس درجہ اہتمام کہ اگر کسی دن آنکھ نہیں کھلی یا نہیں پڑھے فجر سے پہلے تہجد کی رکعتوں کی قضا کر کے فجر پڑھتی تھی۔ قسم کھا کے بولو، کسی عالم کی بیوی، حافظ کی بیوی، امام کی بیوی، امام کی اماں، عالم صاحب کی اماں، جیسا حافظ صاحب کی بہن، امام صاحب کی بہن، کسی کو تو آپ نے اس درجہ تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا؟ عام خواتین کی بات تو دور کی ہے، جن کے شوہروں کی دینداری کا دھنڈورا مارکیٹ میں ہے، بڑے درجے کے عالم صاحب ہیں، بڑے درجے کے حافظ صاحب ہیں، بڑے دیندار ہیں، ان کی گھر کی عورتوں کا حال بتائیے۔ جو امامت کے منصب پہ ہے اس کی گھر کی عورت کا حال بتائیے۔ فرائض کا ہی اہتمام نہیں ہے تو تہجد کا اہتمام کہاں ملے گا؟ جو فرض نماز جس کے بارے میں حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی، اس نماز کی اہمیت نہیں ہے اور اس کا اہتمام نہیں ہے تو تہجد کا اہتمام کہاں نظر آئے گا؟ حضرت عائشہ کی زندگی پوری زندگی تہجد کی نماز کے اہتمام میں گزری۔ دوسری نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں تھی چاشت کی نماز۔ فجر کے بعد جو مکروہ وقت نکل جاتا ہے اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق بولتے ہیں سورج نکلتے وقت کو۔ اشراق کی نفل نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول حج عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب
تمام گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا جیسے ماں کے پیٹ سے آج آیا. اس کو تو کیا بولتے ہیں؟ اشراق کی نماز بولتے ہیں. یہ نماز نہیں، یہ تو ہے. اس کے بعد 10 بجے کے وقت میں جب سورج اتنا تیز ہو جاتا، آدمی دیکھنا چاہے تو آنکھیں نہیں ٹکتی، وہ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا. اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے گھر کے اندر. حضرت عائشہ کی زندگی میں چاشت کی نماز کی اس درجہ اہمیت تھی. خود حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر میرے والد خبر میں سے اٹھ کے بھی میرے کو روکے عائشہ نماز نہ کو پڑھ، تو میں نے باپ کی بات نہیں سنتی، نماز پڑھ لیتی. اہتمام اس درجے کا تھا چاشت کی نماز کا. چاشت کی کیا فضیلت ہے معلوم ہے؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، رزق کی برکت اگر آدمی زندگی میں چاہتا ہے، روزی میں برکت چاہتا ہے. لوگ تو اوٹیاں کر رہے ہیں، اوٹیاں سے اوور ٹائم کیا کرنا بول صاحب، بچے ہیں، اخراجات ہیں، نہیں کرے تک چلتا نہیں، کرنا پڑتا. ڈیوٹی میں اوور ٹائم کرنا تیرے کو سمجھ میں آیا، عبادتوں میں اوور ٹائم سمجھ میں آیا رہا کب تو بھی. جیسا ڈیوٹی میں اوور ٹائم ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کرے تو زیادہ سیلری ملتی، بول کے پھر عبادتوں میں بھی اوور ٹائم ہوں گا نا. پھر وہ اوور ٹائم عبادتوں میں کبھی تو بھی کرا، کبھی تو زندگی میں کبھی خیال تو بھی ہوا اوور ٹائم کچھ تو بھی کریں گے، عبادت بھی. سرکار فرمانے اگر تو روزی کی برکت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں برکت دے، فرما کہ چاشت کی نماز میں اللہ نے روزی کی برکت چھپا کے رکھی. ادھر اوور ٹائم کرنے کے بجائے اگر ادھر اوور ٹائم کر لیتا، آپ بولیے 4 رکعت پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ 4 رکعت پڑھنا مرداں نہیں پڑھتے، اب عورتیں کہاں پڑھیں گے؟ مرداں جمعے کو جمعہ ٹپا مار رہے ہیں، دن میں 5 میں سے 1 مرتبہ کب تو مسجد کو چلے جاکو آیا نہ گیا اماں بول رہی 4 غیب. تو عورتیں بول گیا جب مرداں 5 میں سے 4 ڈمبا مار رہے تو اب ہم 4 دن نہیں پڑھے، کیا فرق پڑنے کا؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں عبادتوں کے معاملے میں اس درجہ سخت تھی، فرض تو فرض، چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. اور یہ فرماتی تھی کہ میں یہ نماز کبھی نہیں چھوڑتی، اس وجہ کہ سرکار سے میں نے سنا کہ روزی کی برکت اللہ نے اس نماز کے اندر رکھی ہے. جو یہ چاہتا کہ اس کی زندگی میں روزی میں برکت ہو، یہ نماز کا اہتمام کر کے دیکھ کس طریقے سے اللہ روزی کے دروازے کھولتا. اور فرماتی اگر میرے والد بھی قبر میں سے اٹھ کے آتے اور یہ بولتے بیٹی نماز نہ کو پڑھ، تھک گئی، فرماتے میں نماز پڑھتی چھوڑتی نہیں نماز. اتنا اہتمام تھا حضرت عائشہ کا. 2 نمازیں ہو گئی. تیسری نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جس کا اہتمام کرتی تھی، تراویح کی نماز کا اہتمام. تراویح کب پڑھتے؟ شعبان کے اخیر میں. رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی نماز کا نام کیا ہے؟ تو یہ 3 نمازیں الگ ہو گئی. پہلی نماز یہیں بیٹھ کے یہیں گڑ تولتے رہے تو اب گھر میں جا کیا بتائیں گے بیگم کو؟ ارے پہلی کون سی نماز؟ تہجد. دوسری نماز چاشت. اور تیسری نماز؟ معلوم یہ ہوا تہجد الگ نماز کا نام ہے، تراویح الگ نماز کا نام ہے. جن لوگوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو، قوم کو، کہ تہجد 11 مہینے اس کا نام ہے اور پھر رمضان میں اس کا نام تراویح ہے، ان کو دیکھ لے حضرت عائشہ صدیقہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 9 سال رہ کر حضور سے سیکھا تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے. اور ان کی زندگی کے اندر تراویح کا اہتمام تھا حضرت عائشہ کا. قسم کھا کے بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پانی نہا کے آئے، ابھی 10 دن گزرے رمضان میں، بیگم پورے 30 دن تراویح پڑھی کیا؟
300 گھر میں سے ایک گھر بتاؤ بولو. جتنے دن نماز پڑھنا تھا ان کو اتنے دن تراویح پڑھی کیا گھر والی؟ مرد بولنے کو نہیں، عورتیں کرنے کو نہیں. کیونکہ ہم نے ان کے سامنے حضرت عائشہ کی زندگی رکھی کہاں؟ ان کے سامنے تو فلمی ایکٹروں کی سیرت رکھی، ان کی طرز زندگی رکھی، ان کے جسم کمانے دھمانے کے طریقے رکھے، ان کے پہننے اوڑھنے کے مناظر رکھے. ہم نے ان کے سامنے حضرت عائشہ کا یہ چیپٹر زندگی کا رکھتے اور بتاتے کہ حضرت عائشہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر، اگرچہ کہ بیوہ تھی، بیوہ عورت کو گھر کے کتنے مسائل رہتے نہیں معلوم، اس کے باوجود فرائض کے علاوہ نوافل کا اس درجہ اہتمام تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کا اہتمام ویسے ہی، چاشت کا ویسے ہی، اور پھر تراویح کا ویسے ہی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت عائشہ کو اولاد نہیں ہوئی تو اپنی بہن کے بچے کو پال لیے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا. کہتے ایک مرتبہ رات میں خالہ سے بات کرنے کے کچھ ضرورت پیش آئی تو میں خالہ جان کے گھر کو گیا. حضرت عائشہ نماز میں تھی، باہر دروازے پہ بیٹھ گئے، نماز پڑھنے کے بعد بات کری. آدھی رات گزر گئی، میں اندر گیا، پھر ابھی نماز میں چل، باہر نکل کے فجر تک بیٹھا، بات کرنے کا ہے بولتے. فجر کی اذان ہو گئی، حضرت عائشہ نماز میں چل. پوری رات حضرت عبداللہ بن زبیر بات کرنا چاہ رہے، حضرت عائشہ کو نماز میں دیکھا. فجر کے بعد کہا خالہ جان اتنی لمبی پوری رات نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ دیر آرام کر لیتے، ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ آپ، اور نماز بھی کیسی، اس میں رونا ہی رونا. کیا جواب دیا صاحب حضرت عائشہ نے؟ کہا بیٹے، کیونکہ پال لیے تھے ان کو، کہا بیٹے میں عشاء کے بعد قرآن کریم پڑھ رہی تھی، اس میں قرآن کی ایک آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حشر کا منظر بیان کیا، اور اس میں کہا کہ جب لوگ میرے سامنے آ جائیں گے تو میں ان سے کہوں گا جتنے میرے باغی ہیں سب میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، کوئی مل کے نہیں ٹھہرنا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ارے میرے نافرمانوں، میرے فرما بردار بندوں کے بازو ٹھہرتے، تم لوگ الگ ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا، مجرم کو ہمت نہیں ہوگی نیک لوگوں کے ساتھ ٹھہرنے کے، الگ ہو جائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت پڑھی تو میرے کو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میرا شمار بھی اس میں ہو جائے گا. جبکہ حضرت عائشہ کو سرکار کی زبان سے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں میں حضرت عائشہ کا مقام بہت بلند ہے. پوری رات ہماری بیوی اور ہماری بیٹیوں کی پوری زندگی میں ایک رات بتا دے اسے. مثالی بیوی کس کو کہیں گے؟ دیندار خاتون کی کیا پہچان ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کے معاملے میں اس درجہ امت کے سامنے نمونہ چھوڑا. گھر کی عورتیں امت کی عورتوں کے سامنے نمونہ ہے. فرائض کے اہتمام کے علاوہ تہجد کا اہتمام، فرائض کے اہتمام کے علاوہ چاشت کا اہتمام. اگر عورت یہ تصور کرے گھر کا مرد آدمی باہر کمانے گیا، دھوپ نہیں، چھاؤں نہیں، رات نہیں، دن نہیں، یہ سمسار کے واسطے، بچوں کے اخراجات کے واسطے وہ مارے پھر رہا ہے، میں بھی گھر میں 4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کروں اور چاشت کا اہتمام کروں تو جی صاحب اللہ ہمارے گھر کی روزی میں برکت دے گا. کیا عورت چاشت کا اہتمام کر کے شوہر کا تعاون نہیں کر سکتی؟ کبھی عورتوں کے ذہن میں یہ بات بھی آئی؟ ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. ایک عادت تو سیرت نگاروں نے یہ لکھا، دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں صفت تھی سخاوت کی. ہاتھ خوب کھلا تھا، جتنا آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی حضرت عائشہ کی، جو بھی آتا
مدینہ کے بیواؤں میں، یتیموں میں یہ صاحب جو ہے خرچ کیا کرتے، جو بھی ضرورت لے کر آتا دے دیتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک عورت 2 بچوں کو لے کر آئی، گھر میں کچھ نہیں تھا، 2 کھجوریں تھی، 2 کھجوریں دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا وظیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 1 لاکھ درہم کا تھیلا ان کے پاس ہدیے میں بھیجا گیا۔ یقین کیجئے ان کی سخاوت کا کیا حال تھا، روزے سے رہنے کے باوجود صبح میں وہ تقسیم کرنے بیٹھی، افطار سے پہلے پورا تقسیم کر دیا۔ باندی نے کہا افطار کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، تو کہنے لگی آپ کا ہی کوئی یاد دلائی، پہلے یاد دلاتی تو کچھ تو بھی رکھ لیتی تھی۔ سخاوت کا یہ حال تھا، چونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے بھانجے، ایک مرتبہ ان کو ذہن میں ایسا خرچ کرے تو پھر کھائیں گے کیا۔ خالہ سے کہا کہ خالہ تھوڑا ہاتھ ٹائٹ کرنا، پورے کو فری کرے تو کیسا۔ اتنا ناراض ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ تم میرے کو سخاوت سے روکتے ہو، کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار بستر پہ آئے، کروٹ بدل رہے، نیند نہیں آ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا تکلیف ہے، کیوں آپ نہیں سوتے؟ ادھر کہا کچھ نہیں عائشہ، پھر بستر پہ لیٹے، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنا بے چین و بے قرار ہو گئی میں نبی کی کیفیت کو دیکھ کر، میں نے سختی سے کہا نہیں آپ بتائیے کیا ہے، کیا تکلیف؟ بیوی شوہر کا دکھ درد میں حصے دار کو بیوی بولتے ہیں۔ شوہر کو کام پڑے خود پہ چینو، اما گھر کو جا کو بیٹھنے والوں کو بیوی نہیں بولتے۔ آج تو اگر شوہر بیمار ہو گیا تو طلاق کی کاروائی کر رہے ہیں۔ اب یہ ککی میں پڑے اس کے پیچھے کون کر لیتے بیٹھنا، ایکسیڈنٹ ہو کو ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کو کون دھولے کو پھرنا۔ یہ دور ہے یہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت ہی ایسی کی اولاد کی۔ اور وہاں حال کیا تھا، حضرت عائشہ سو رہی نہیں، کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا تکلیف ہے بتائیے، آپ کی بے چینی سے میری پریشانی میں اضافہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات کچھ نہیں ہے، گھر میں میرے پاس 1 دینار رکھا ہوا ہے، اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کے لیے میں بے چین و بے قرار ہوں کہ شام ہو گئی میں وہ خیرات نہیں کر سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جھٹ اٹھی میں، وہ 1 دینار لیا، دروازہ کھولا، باہر گئی، جیسا جا کر کسی کو خیرات کر کے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے وہ دینار خیرات کر دیا۔ سرکار حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار سکون سے سو گئے۔ عائشہ فرماتی ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے 1 دینار اور درہم کے لیے نبی کو بستر پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو عائشہ کی کیا مجال ہے کہ جی سب گھر میں پیسہ اور عائشہ خاموش بیٹھا۔ سخاوت کا یہ حال تھا حضرت عائشہ کا۔ آج اگر شوہر مسجد کو کچھ تو پیسے بھی دے رہا نا تو عورتیں بولتے دیو بعد میں بھیک مانگیں گے، تمہیں حیض نہ دینے کے واسطے، انہوں مانگتے پیچھے نہیں ہٹتے، تمہیں دے دے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور وہاں حال کیا تھا حضرت عائشہ کا، گھر میں دینار درہم دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور عظمت اس درجے کی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا حضرت عائشہ چاندی کے سکے تھے پانی سے دھو رہی، تو حضور پوچھے عائشہ پیسے کے کیوں دھو رہے تم، درہم بھی کوئی دھونے کی چیز ہے کیا؟ کیا جواب دیا صاحب۔ آدمی کی سوچ جب اندر مزاج نیک ہوتا ہے تو آدمی سوچتا کیسا ہے۔ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو وہ پیسہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے بعد میں غریب ہاتھ میں لیتا ہے، تو یہ پیسے کون کون پکڑیں کی کیا نہیں کی، گندے ہو گئے پیسے، میرے اللہ پاک ہیں، پاک ہاتھ میں پیسہ پاک جانا، اس واسطے دھو رہی ہوں تاکہ صدقہ کرتے وقت میں پاک پیسہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے۔ انسان کا مزاج جب نیک ہوتا ہے تو اس کی سوچیں اس درجہ اعلیٰ ہوتی ہیں۔
آج ہمارا حال اللہ اکبر، نماز کو آئے تو کپڑے سلیقے کے نہیں ہیں، میلے کچیلے پھٹیلے ایسے ویسے، ڈھکلنے کا ہے کیسے تو بھی نماز ڈھکلنے کا، اور وہی چاہلون کی دعوت میں جانا ہے تو 10 مرتبہ ایک سامنے کھڑے ہوتا، ارے موتا کی دعوت ہے نا، ارے وہاں بند سور کو جانے کیا ضرورت ہے، کہ تو 4 لوگ وہاں دیکھتی، فقیری خاندان کا ہے بولتے ہی، موتا کی دعوت میں کہا تو 4 مرتبہ ایک کے سامنے سیدھا کر رہا، اور اللہ کے گھر میں آیا تو اشارہ لوٹا لے کو جاتے نہیں، ویسا احساس تک نہیں ہے لوگوں کو کس کے دربار کی حاضری ہی ہے۔ عبادت ایسی، سخاوت ایسی۔ اور تیسری چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ان کی سیرت لکھنے والوں نے نمایاں لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں آپ کے دنیا سے جب پردہ فرمائے تو حضرت عائشہ کی عمر تھی 18 سال۔ 18 سال کے بعد سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات تک حضرات صحابہ کی معلمہ بن کر رہی، ٹیچر۔ اشراق کے بعد کمرے کے دروازے کے پاس دری بچھا کے بیٹھ جاتے، صحابہ کرام آپ سے پردے کے پیچھے سے آ کر مسئلے پوچھتے، بڑے بڑے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حل کراتے، دن بھر وہیں بیٹھی رہتی، جو بھی آتے ان کو مسئلہ بتاتے، جو بھی آتے ان کو جی صاحب دین سکھاتا۔ خود کو آیا تو نہ دوسروں کو سکھانے کا، حضور کے ساتھ رہ کر حضرت عائشہ نے علم سیکھا، مسائل کا علم سیکھا، اور جو بھی عورت آتی ہے، جو بھی صحابہ کرام، مرد صحابہ کرام کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا، وہ سیدھا حضرت عائشہ کی خدمت میں آ کر عرض کرتے کہ اماں جان ہمارے کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت عائشہ چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیتے، بڑے بڑے مسئلے۔ صحابہ کی معلمہ بنی وہ۔ آج ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو پڑھایا دین کا علم پڑھایا، اس کو خود بی کام پڑھ لی، اتحیات یاد نہیں، یہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی؟ جا کے گھر میں آج سننا گھر کی عورتوں سے، اتحیات سناؤ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ کے بعد کیا پڑھتی ہیں دیکھنا، اس کے بعد لکھ کے لا کے بتانا میرے کو۔ 40 سال سے زندگی گزار رہے ہو، کبھی بیوی کے اتحیات بھی درست کیا؟ اس کے ہاتھ سے پکا پکا کے فرمائش کر کے کھایا، کپڑے میلے دھلا دھلا کے پہنا، معتبری کرا بازاروں میں، کبھی گھر کی عورت کی اتحیات درست کیا؟ کل قیامت کے دن پکڑنی ہوگی عورتوں کی، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کبھی ہم نے عورتوں کی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ ہر عورت کا اتحیات سنو، السلام علیکم کے بعد یا ایھا، مردیں کیسا پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی، حالانکہ وہ یا کا لفظ ہے ہی نہیں اتحیات میں۔ اب دعائے خلوت تو اللہ حافظ ہے، چلتا نا مول صاحب ربنا آتنا پڑھ لیا تو بغیر بگارا ہوا کھٹا کھائے بھی تو چلتا، کھا رہی کیا جی؟ کھاتے ہیں؟ چلتا نا مول صاحب تو کب چلتا؟ اب بھی ایمان قبول کری، یہ صاحب سیکھے تک ٹائم لگتا تو چلتا، خاندانی مسلمانوں کو بالا سفید تک چلتا نا مول صاحب۔ جس عورت کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے اس عورت کی جنت کی فکر کیا کبھی؟ نہ اس کی اتحیات درست کرا، نہ اس کو دعائے خلوت یاد کرا، نہ اس کے مسائل یاد۔ دیکھ حضرت عائشہ پوری زندگی اپنا مشغلہ بنا لیا دین کا علم اور صحابہ کرام کی تربیت کرنا۔ جہاں مسئلہ اٹک جاتا حضرت عائشہ کے پاس آتے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا تھا، بیت المقدس فتح ہونے کے قریب میں تھا، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا تھا تمہارا امیر آئے تو ہم کنجیاں حوالے کریں گے، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے والا اس پوزیشن میں آئے گا، وہ پیدل چل رہا ہوگا، اس کے کپڑوں پہ پیون لگے ہوں گے، اس کا نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہوگی، دوسرے ہاتھ میں چپل ٹوٹا ہوا ہوگا، یہ آدمی تورات میں لکھا ہوا ہی ہے، وہ آدمی بیت المقدس کا فاتح بنے گا۔ حضرت عمر کا دور ہے،
صحابہ اکرام بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے، بیت المقدس کے عیسائیوں نے جی صاحب شرط رکھی، پادریوں نے، تمہارا امیر آئے تو ہم کنجی دیں گے ورنہ تم کو نہیں دیتے۔ آج وہی فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں نے خون اپنا پانی سے زیادہ سستا کر کے اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہم یہاں بیٹھ کے ان کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے۔ ان ماؤں کے دلوں سے پوچھو جن کے آنکھوں کے سامنے بچوں کے سر کے بھیجے نکل گئے، اور ان عورتوں کے سہاگ سے پوچھو جن کے آنکھوں کے سامنے ان کے جسام شوہروں کے جنازے نکل گئے، اور ان کے جسم کے جسام جو ہے حصے فضا کے اندر جسام جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جل کے گر رہے ہیں، ان کے دلوں سے پوچھو کہ وہ کیسا اپنا ایمان سنبھال کے ہیں۔ آج 3 وقت کھا کے ڈکار لے کے اللہ کے سامنے آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی جیسا قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کوئی ایسا جیسا فاتح پیدا فرمائے جو مسلمانوں کو ایک جگہ کرے، اور ان کی قربانیاں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گی۔ فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کی شرط رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکلنے لگے تو دیکھا وہی پرانی چادر جس کے اوپر ٹاٹ کے پیون لگے ہوئے ہیں، اونٹ لے کر خادم کے ساتھ جا رہے تو سب صحابہ روک دیا، رستہ روک دیا۔ ایسا نہیں جانا، آپ تو امیر ہیں، کہاں جا رہی؟ بیت المقدس فتح کرنے، وہاں تو بڑے بڑے پادری ہیں، عیسائی ذمہ دار کیا بولیں گے؟ مسلمانوں کے امیر کے پاس پہننے کپڑا گھٹ نہیں ہے، عزت چلے آتی، اچھا کپڑا پہن کے جانا۔ سب صحابہ حضرت عمر کا راستہ روک لیے۔ حضرت عمر کے پاس ضد نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما کا راستہ چھوڑو، میں جس حالت میں جا رہا ہوں جانے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پلٹا کے بولنے کی ہمت کس کے پاس تھی؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے سے تو نہیں سنتے، سب مل کر حضرت عائشہ کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اصل بتا رہا تھا کہ صحابہ کے مسائل کو کیسا حل کرتی تھی حضرت عائشہ۔ وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا، کہاں پہنچے صحابہ؟ ان کا مرکز اور محور تھا ایک عورت اگر دین کا علم حاصل کرے گی، مردوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ صحابہ آ کر بولنے لگے کہ اللہ کے رسول مسئلہ ایسا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بھیجا، بلا کر کہا عمر آپ فلسطین جا رہے ہو، ملک شام، لوگ دیکھیں گے، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اماں جان آپ میرے کو ایسا مشورہ دے رہے ہیں، کیا آپ نے نبی کی زندگی اپنے ذہن سے نکال دی؟ میں نے اپنے حبیب کو پیون والے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا، عمر نبی کے اس جیسا منظر کو کیسے بھولے گا؟ یہ بول کے حضرت عمر رونے لگے، ان کا رونا دیکھ کر حضرت عائشہ رونے لگی، اور جتنے لوگ سفارش بن کر سب رونے لگے۔ کتنی دیر تک صحابہ، عمر، عائشہ رضی اللہ عنہ سب کے سب رونے لگے۔ جب رونا تھما تو حضرت عمر نے کہا کہ اماں جان آپ مجھے اختیار دیجئے، میں کسی حالت میں بھی جاؤں، مجبور مت کیجئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم کو اختیار۔ لیکن دل کیا تھا حضرت عمر کا؟ نبی کی گھر والی بول رہی ہے، ان کی بات کی لاج بھی رکھنا چاہیے۔ اپنا وہ جیسا چادر اتاری اور نئی چادر آپ نے ڈال لی۔ سنو ذرا، مہا بھارت کے قصے پڑھ پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے ہماری کھوپڑیاں دین اور سیرت اور جسم اسلام کے جانبازوں کے سیرتوں سے بالکل خالی ہو گئے۔ ہماری سوچ یاکٹروں کی سوچ ہے جو 24 گھنٹے کمر مٹکا کے پیسے کماتی ہے، ان کے اوپر ہماری نقلیں چل رہی ہے زندگی۔ یہ کوئی دینداری زندگی ہے یا ایسے حالات کے باوجود مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ حالات جو فلسطین کے اندر ہے اگر یہاں آ جائیں، اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی؟ احساس ہے کسی کو؟ ماں کی بات کی لاز رکھنا۔ حضرت عائشہ کی پرانی چادر اتاری جو بوسیدہ ہو گئی تھی، نئی چادر پہن لیا، چند قدم چلے، چل کے چادر اتار دی، حضرت عائشہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اماں جان
وہ چادر میں میرے کو جتنا سکون ہے یہ چادر میں نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, تاریخ نے حضرت عمر کے اس جملے کو ایسا نوٹ کیا, آپ اپنے دل میں نوٹ کیجئے اس کو اور اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے حضرت عمر کی بات کیسی وزنی ہے. سونے کے پانی سے لوگوں نے لکھا ہے اس کو. اپنی پرانی چادر اوڑھ کر حضرت عائشہ سے کہا, صحابہ کی طرف منہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اسلام نے کپڑوں میں عزت نہیں رکھی. الفاظ یاد رکھنا, اسلام نے بولنا, اسلام نے کپڑوں میں عزت نہیں رکھی, اسلام نے عزت رکھی ہے ایمان میں. مسلمانوں کی عزت ایمان کے ساتھ ہے, مسلمانوں کی عزت دین کے ساتھ ہے, مسلمانوں کی عزت نبی کی محبت میں ہے. یہ تین چیزوں میں اسلام کی عزت ہے. اگر مسلمانوں کے اندر سے ایمان نکل گیا, مسلمانوں کی زندگیوں سے دین نکل گیا, مسلمانوں کی زندگی سے نبی کی محبت نکل گئی, پھر یہ عزت نہیں ہے, یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے. ہم کہیں تو بڑی بات ہوگی, گھر کی عورتوں کو کپڑوں سے جتنی عزت اور محبت ہے, اسلام اور اسلام کے تقاضوں سے محبت نظر آئے گی تم کو. کپڑوں کے 70 نام ان کو زبانی یاد ہے, قرآن کے 10 سورتیں زبانی یاد نہیں ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بالغ اولاد نماز چھوڑ کے سو رہی ہے, احساس نہیں ہے, لیکن 4 پیسے اگر نہیں کمائیں گے تو ماں بے چین و بے قرار ہے. بتاؤ کون سی محبت دل کے اندر رچی بچی ہے؟ کپڑے نہیں لائے تو مرد سے رس کے ہے. کیا کبھی نماز نہیں پڑھنے پر بھی مرد سے رسے؟ زیور نہ بنانے پر جیسا مرد کا گھر چھوڑ کے میکے کو چلے گئے, کبھی شوہر خدا کا حکم توڑا, اس کی بنیاد پر بھی تم نے گھر چھوڑا؟ ہم نے عورتوں کو تیار کہاں کرایا؟ 24 گھنٹے ان کے سامنے یہی رکھے کہ یہ کپڑا, یہ زیور. عورتیں سمجھ رہی ہم کسی کی نیتوں پہ حملہ نہیں کر رہے, لیکن عمومی طور پر امت کا مزاج یہ ہو گیا, اور خصوصاً شعبے خواتین کے اندر کپڑوں میں ان کو اپنی عزت نظر آتی ہے. 4 لوگاں میں کھڑے تو نکال کو نہیں پھینکنا, ویسا کپڑا ہونا. 4 ایمان والی عورتوں میں جائے تو تیری عزت ہے نا. کبھی یہ سوچے, جا کے دیکھو دعوتوں کے اندر 100 عورتیں اگر لیڈیز سیکشن میں ہے, ایک عورت کے سر پہ کپڑا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کپڑوں کو اور زیور کے جیساب اظہار کو اس کے اندر عزت سمجھی. عزت اگر دین میں سمجھتی, سر کے اوپر کپڑا ڈال کے کھانے میں عزت محسوس ہوتی ان کو. کبھی ہم نے گھر کی عورت کو کہا دعوت میں جا رہے ہو یاد رکھنا وہاں جیساب سنت کے مطابق ہے؟ کبھی ہم نے گھر کی عورت کو کہا؟ کہتا وہ جو مرد ہے جو پیسے لے کے بک گیا وہ بولے گا سو بیوی کو. حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے عزت کپڑوں میں نہیں رکھی, اسلام نے عزت ایمان میں رکھی. آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہمارے. اسلام نے عزت دین میں رکھی ہے, دین کا ایک مسئلہ یاد نہیں ہے. اسلام نے عزت نبی کی محبت میں رکھی ہے. مجھے معاف کرو, ہزاروں مرتبہ معاف کرو, نبی کی محبت دل میں ہوتی تو داڑھی پہ ہاتھ چلتا. میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے, لیکن کیا کہوں, یہ کہے بغیر رہا نہیں جاتا. حضرت عمر کا تو قول یہ ہے عزت تیری نبی کی محبت میں, عزت تیری دین میں, عزت تیری ایمان میں. آج ہم عزت دنیا اور دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرانا لباس پہن کے چلے گئے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پوری زندگی بیٹھ کر امت کی رہبری کرتی رہی. آج اگر ہم گھر کی عورتوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں, کیا ہماری گھر کی عورت پوری امت نہیں اپنی گود میں پلنے والی نسل کی تو رہبری کر سکتی ہے؟ یہ خصوصیات تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی. عبادت میں لاسانی عبادت نہیں, سخاوت میں بے مثال سخاوت, اور پھر دین کے علم کے اندر ایسی مہارت
کہ جس صحابہ کرام کی رہبری کیا کرتی تھی، آج امت کی عورتوں میں یہ 3 صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کی ماؤں کو اگر مثالی بیٹی بنانا ہے، مثالی بہن بنانا ہے، مثالی ماں بننا ہے اور مثالی بیوی بننا ہے تو یہ کپڑوں سے نہیں بنیں گے، زیور سے کوئی مثالی نہیں بنتا، بلکہ ان کے اندر عبادت کا حساب جذبہ آئے، ان کے اندر سخاوت آئے، ان کے اندر حساب جو ہے علم دین کا علم آئے، پھر یہ امت کی رہبری کر سکیں گی۔ ان کی گود میں پلنے والی اولاد وہ ہوگی جو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی خون کے آخری خطرے کو بہا کر بھی فخر کریں گی کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک شہید ہیں اور شہید کی ماں ہے اور شہید کی حساب جو گھر میں پیدا ہوئے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امہات المؤمنین اور حضرات صحابہ کرام و صحابیات کی زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما دے، اے اللہ دین کی تڑپ اور طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ کی زندگی کی نقل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری زندگیاں یہود و نصارہ کے طرز پر اور ان کی نقل کے اندر گزر رہی ہے، مولا معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ایمان کے اندر عزت اور اے اللہ دین کے اندر عزت اور نبی کی محبت کے اندر عزت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ علی المرسلین والحمد للہ علی المرسلین والحمد للہ علی المرسلین والحمد للہ علی المرسلین والحمد